الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 24ویں پارے کے مضامین پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ، کہ نہیں اللہ تعالیٰ بکاف عبدہ، اپنے بندے کو کافی۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو دھمکی دی تھی کفار نے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یعنی ہر طرح کے خطرے میں، ہر طرح کی مصیبت میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ کافی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد نہیں کی۔ قرآن کریم میں قصص جو دکھائی دیتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، کئی بار گزرے، آپ لوگ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور واقعات اس قسم، جس میں انبیاء جیسے عظیم نفوس مصائب میں گھرے ہوئے تھے، مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، اور بہت بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا تھا ان کو۔ اس وقت کس نے مدد کی؟ کون کافی ہوا؟ کس نے مدد کی؟ بڑا خوبصورت تبصرہ ہے اس پر، بڑی خوبصورت باتیں مفسرین لکھ جاتے ہیں تفسیر میں۔ من عبد اللہ کما یرید کفاہ اللہ بکل ما یرید۔ من عبد اللہ کما یرید، جس شخص نے اللہ کی عبادت کی، کما یرید، جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اس نے اللہ کی عبادت کی، کفاہ اللہ بکل ما یرید، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوگا جیسے وہ چاہے گا، جیسے وہ چاہے گا۔ جو مصیبت بھی ہوگی، جو بھی وہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ضرورت ہے وہ پورا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے کرے، تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ عبادت کو معمولی نہیں خیال کرنا چاہیے، عبادت بہت بڑا سہارا ہے، یاد رکھیں۔ تمام خوشیاں جب رخصت ہو جائیں، بندہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، تو یہ بہت بڑا سہارا ہے عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر تعارف ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، یہی قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کا کیا، اللہ کے بندے کو، عبد سے مراد یہاں نبی علیہ السلام ہے، علیہ اللہ بکاف عبدہ، لیکن کیا ہر ایک کی ذات، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ بدر میں مدد نہیں کی، جنگ احزاب میں مدد نہیں کی؟ تبوک میں لڑنے کے لیے نہیں آئے، باہر لڑائی تھی، باہر لڑنا تھا رومیوں کے ساتھ جا کے، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، مسلمان لڑنے کے لیے تبوک گئے، لمبا سفر کر کے 30,000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر لڑنے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ ہم وہ شرائط پیدا کریں اپنے اندر، ایمان پیدا کریں اور استقامت پیدا کریں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ انسان کی زندگی میں گناہ ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ آیت گناہ گار لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اطمینان ہے، تسلی ہوتی ہے، اس سے دل کو ڈھارس بنتی ہے اس آیت سے۔ کل کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل آپ کہہ دیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، یا عبادی اے میرے بندے، فرمایا اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو حد سے بڑھ گئے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ مال جہاں پر 100 روپے خرچ ہونا ہے ادھر 1000 روپے خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے، یہ جائز نہیں۔ یہاں تھوڑے گناہ کا ذکر نہیں ہے، اسرفوا علی انفسہم، جو حد سے بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ گناہ کر بیٹھے ہیں، یہ مطلب ہے، جو بہت زیادہ گناہ کر بیٹھے ہیں، یعنی اے میرے وہ بندے۔ دیکھیے قرآن، وہ لوگ جو بہت گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ہیں، وہ میرے بندے۔
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے ہو گناہوں میں. کتنے گناہ ہو جائیں گے، کتنے گناہ انسان کر لے. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر لے گا، اس سے زیادہ گناہ کر لے گا، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. یاد رکھیں، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، حد سے بڑھ گئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. منع ہے، مایوسی منع ہے، مایوس نہیں ہونا. جتنے بھی گناہ ہو جائے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو اپنا بندہ قرار دیا، اور اللہ کے اپنے رسول سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ بتائیے، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں. یہ نہیں جو میرے بندے بڑے نیک ہیں، ان کو نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات نہیں ہو رہی. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی بات نہیں ہو رہی. گناہ گار بھی تھوڑے نہیں، زیادہ گناہ گار، بہت زیادہ گناہ کر بیٹھے، بہت زیادہ گناہ کر بیٹھے ہیں. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی، یہ نہیں کہا کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. اللہ بولا، لفظ اللہ کہنے سے اللہ کی تمام صفات اس کے بیچ میں آ جاتی ہیں. اسم الجلالہ، اس میں مفرد ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. جب لفظ اللہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صفات جتنی بھی ہیں وہ بیچ میں آ جائیں گی. جب کہیں رحمان استعمال ہوگا تو اس کا مطلب رحمان ہے، اس کا مطلب غفور نہیں ہے، جبار نہیں ہے، قہار نہیں ہے. جب اللہ کی صفت جبار استعمال ہوگی اس کا مطلب جبار ہے، قہار نہیں ہے. جب لفظ اللہ کہیں گے تو جمیع صفات اس کے بیچ میں آ جاتی ہیں. فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہ کفر ہے مایوس ہو. ان اللہ، پھر لفظ اللہ پھر فرمایا، پھر انہو نہیں کہا، پھر لفظ اللہ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب. دیکھیں ذنب نہیں کہا. اس ایک آیت میں اتنی 10 رحمتیں ہیں. امام رازی نے ذکر کیا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یغفر الذنب نہیں کہا، ذنوب کہا. کتنے سارے گناہ ہیں آدمی کے، کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں اس نے. اللہ تیار ہے معاف کرنے کے لیے. ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ، ذنوب ذنب کی جمع ہے، سب گناہ معاف کر دے گا، جمیعاً اکٹھے معاف کر دے. یہ نہیں کہ 2 گناہ یہ بڑے گناہ ہیں، یہ بعد میں کروں گا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، ایسے نہیں فرمایا. سب گناہ معاف کر دوں گا، اکٹھے معاف کر دوں گا، سارے گناہ اکٹھے معاف کر دوں. اللہ نے نفرت نہیں کی گناہ گاروں سے جو گناہ کرتے، نفرت کا اظہار نہیں کیا، بڑی محبت کا اظہار کیا کہ میرے بندے ہیں گناہ گار، گناہ کر بیٹھے ہیں، زیادہ گناہ کر بیٹھے ہیں، حد سے زیادہ گناہ کر لی، لیکن کچھ شرطیں ہیں ساتھ. 2 ذکر کرتے ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. شرط یہ ہے کہ تم سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جان کی حالت تک پہنچ جائے، غرغرہ، اس کو غرغرہ کہتے ہیں، یہاں تک جان نکلنے والی ہو، یہاں تک آ جائے، یا سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا. یعنی یہ موقع ہے کہ جب توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے توبہ کا وقت ہے. توبہ کر لو، ایک بار پلٹ آؤ، ایک بار مانگو تو صحیح اللہ تعالیٰ سے. یہ شرط ہے صاحب کہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، بس توبہ کرو. اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگ لو، تم مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں. ایک بار تم دامن تو پھیلاؤ، میں تیار ہوں رحمت کے برسانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اس میں معمولی سے شک نہیں. پھر فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ، تابع دار بن جاؤ اس کے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ. تو یہ وقت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. ایک بار خلوص کے ساتھ توبہ کی جائے، بہترین وقت ہے. ممکن ہے بہت سے لوگ اگلے رمضان میں ہمارے ساتھ نہ ہو. ہر سال ایسا ہوتا ہے. 20 ساتھی ہیں جو پچھلے سال موجود تھے اور آج نہیں ہیں، اور اس طرح سے اگلے سال ممکن ہے ہم میں سے کئی لوگ چلے جائیں. کسی کا علم نہیں ہے، بلاوا کس کا کب آ جائے کوئی شخص یہ نہیں جانتا، کسی کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے گناہ، سب گناہ ایک ہی بار اکٹھے معاف کر دوں گا. توبہ تو کرو مجھ سے، اس سے مانگو تو صحیح، معافی تو مانگو. پھر آگے فرمایا ان تقول نفس یہ حسرت علی ما فرطت بجنب اللہ،
دیکھیے مرنے کے بعد آدمی کس بات پر پچھتائے گا؟ جب اللہ کے روبرو پیش ہوگا، جب وہ اخروی زندگی کو دیکھے گا تو وہاں پچھتاوا کس چیز کا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص مر جاتا ہے، مر گیا، بیٹی کی شادی نہیں کر سکا، بیٹی کی شادی نہیں کر سکا، گھر تعمیر ہو رہا تھا ادھورا چھوڑ گیا، وہاں مرنے کے بعد اس پر پچھتاوا نہیں ہوگا، یہ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اب موت واقع ہوتی ہے، گھر تعمیر ہو رہا تھا ادھورا چھوڑ گیا، بیٹی کی شادی نہیں کی، بیٹے کی شادی نہیں کی، موت واقع ہو گئی، اس پر نہیں پچھتائے گا وہ، ان کاموں پر، ان ذمہ داریوں پر وہ پچھتائے گا نہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے ان تقول نفس، کہے گی جان، یا حسرتا، ہائے افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے جو کوتاہی کی اللہ کے حق میں دنیا میں اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کی اطاعت میں نے نہیں کی، اس پر پچھتائے گا، اس بات پر نہیں پچھتائے گا کہ میرا گھر ادھورا رہ گیا تھا، میں تو شادی نہیں کی بچوں کی، اس بات پر نہیں پچھتائے گا، اس بات پر پچھتائے گا کہ میں نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا دنیا میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، میں اللہ کا نافرمان بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، میں لوگوں پر بدگمان تھا، صلحاء سے بدگمانیاں رکھتا تھا، بدگمان تھا لوگوں کے بارے میں۔ نافرمانی معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیے ہم نے پیچھے پڑھا بھی، کل پرسوں بات کی کہ سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز رہ گئی، گھوڑوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، اللہ کا حکم آیا کاٹ دو ان گھوڑوں کو، ان سے محبت ہے، اس کی وجہ سے نماز رہ گئی، کاٹ دو، سب گھوڑوں کو کاٹ دی، لیکن ایک نماز رہ گئی، ہمیں علم ہی نہیں ہے وہ نماز رہ گئی۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایک نماز رہ جائے مصیبت بن جاتی ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا حادثہ ہے کہ نماز رہ گئی، تو وہ افسوس کا اظہار کرے گا کہ ہائے افسوس کہ میں نے اللہ تعالیٰ جناب اللہ کے حق میں کوتاہی کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے حقوق ادا نہیں کی، اللہ نے بیسیوں نعمتیں دنیا میں مجھے عطا کی، پھر کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، پھر کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا، کہ متقی لوگ جنت میں جائیں گے، دوسرے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، گناہ کے ساتھ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، متقی لوگ جنت میں جائیں گے۔ کل کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا تم مجھ کو حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگوں۔ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنے بھی علوم ہیں، جو تصادم جن کا اسلام سے نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے وہ متصادم نہیں ہے، جائز علوم ہے، آدمی پڑھ کر وہ کچھ بھی بن جائے، سارے ستارے گن لے گا وہ زیادہ سے زیادہ، آدمی سائنسی علوم بن جائے، بہترین سائنسدان بن جائے، سارے ستارے گن لیں جو آسمان پر ہیں، جبکہ وہ اس کا مکلف نہیں ہے، اس کا مکلف نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اللہ کی پہچان حاصل نہ کی، اللہ کی معرفت حاصل نہ کی، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید کا فہم نہیں ہے، اللہ کی توحید کا فہم نہیں ہے، تو قرآن جاہل کہتا ہے ایسے لوگوں کو، ایھا الجاہلون، کہ تم جاہل ہو، دین سے جاہل ہو، دنیا میں خواہ ہو، دنیا میں کچھ بھی بن جائے ہو، لیکن دین سے جاہل ہے، دین کے معاملے میں یہ جو ناواقفیت ہے یہ بہت خطرناک ہے، دنیا اچھی بن جائے گی لیکن آگے منافق کی ایک نشانی ہے، نفاق کی ایک نشانی ہے کہ منافق دنیا کے امور میں بہت ماہر ہوتا ہے، دنیا کے جو امور ہیں ان میں بہت ماہر ہوتا ہے اور دینی علوم میں وہ معمولی سی بات نہیں جانتا، معمولی سی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا، غسل نہیں جانتا کیسے کرنا چاہیے، اور دنیاوی امور میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ 20 لوگ ہیں جو آپ کو ایسے نظر آئیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں یہ ترقی دنیا کی ترقی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ دین نہیں ہے، دین کی ترقی نہیں ہے، اور دین کی ترقی میں سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا، ایمان باللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، الہ کا تعارف ہو، الہ کون ہے، اس کی تعلیم دی جاتی کہ الہ کون ہے، اللہ کون ہے،
بس یہ مانا رٹ لینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ فقط نماز پڑھنے کا نام عبادت. فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. یہ دیکھیے ابھی ہم پہچان کی بات کر رہے ہیں، آگے ذکر ہے. فرمایا اگر آپ بھی شرک کریں گے، لئن اشرکت، یہ نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے، اگر آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک، ضرور بھی ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ کے رسول سے بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی گناہ نہیں کرتے. شرک تو بہت دور کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی شرک کرے، یہ ممکن نہیں. لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس پر کوئی سمجھوتا نہیں. توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اور شرک اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے. جو شخص اس شرک کو لے کر مر جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا. اور آگے بڑے زور کے ساتھ فرمایا بل اللہ فاعبد، بس اللہ ہی کی تو عبادت کر. بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، اکیلے اللہ کی عبادت کریں. جنت میں کوئی شخص اکیلے نہیں جائے گا، جنت میں اکیلے کوئی شخص نہیں جائے گا. بہت خوبصورت نکتہ ہے یہاں پر، توجہ سے سنیں. قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا وہ جنت میں گروہ در گروہ جائیں گے. گروہ در گروہ جائیں گے، گروہوں کی شکل میں جائیں گے، جماعتوں کی شکل میں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے. اسی طرح سے کفار کا بھی ذکر کیا، وہ بھی جماعتوں میں جائیں گے اسی طرح سے. تو جماعتوں کی شکل میں لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا ہمیں دنیا میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا ہم نشین کون ہے. ہمارا جو ہم نشین ہے، ہماری کن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری جو صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں. وہ اچھا آدمی ہے، برا آدمی. تو صلحاء کے ساتھ بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، تاکہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. اچھے صلحاء میں جب موت واقع ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے ہم کو بھی. تو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں ہماری مجالس کیسی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. نیک لوگوں کے ساتھ ہے، توحید پرستوں کے ساتھ ہے، یا غیر توحید پرستوں کے ساتھ. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے اثرات ہوتے ہیں، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. صحابی کو صحابی اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت ایمان کی حالت میں نصیب ہوئی. نبی اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا. آپ کی صحبت کا فیض ہے کہ آج کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا، ساری رات ساری زندگی عبادت کرتا رہے، معمولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا فیضان. تو صحبت، صلحاء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ آگے گروہوں میں جانا ہے، جماعتوں کی شکل میں جانا ہے. جنت میں وہ شخص اکیلا اکیلا نہیں جائے گا. سورہ مومن کا آغاز تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اتارنا ہے، اللہ کی طرف سے اس کتاب کا نزول ہے. العزیز العلیم، جو غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے اور ہر بات کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے. پھر آگے فرمایا غافر الذنبی، غافر الذنبی، گناہ کو معاف کرنے والا ہے. غافر کا ایک معنی ہے گناہ پر پردہ ڈالنے والا ہے، گناہ پر پردہ ڈال دینے والا ہے. یعنی جو انسانوں کے گناہ ہیں ان پر پردہ ڈال دیتا ہے، معاف کر دیتے ہیں. یعنی کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. اسی طرح سے جو لوگ مسلمان ہیں اور زندگی گزارتے ہیں گناہوں میں تو وہ پریشان نہ ہوں، وہ مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہاریں. غافر الذنب و قابل التوب، گناہ معاف کرنے والا ہے، و قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. کوئی توبہ کرے تو صحیح، اسے توبہ قبول کرنے والا. شدید العقاب، سخت سزا والا بھی ہے، وہ اکڑ نہیں سکتا اس کے سامنے. ذی الطول، مال والا ہے، انعامات کی بارش کرتا ہے، انعامات کی بارش کرتا ہے. جس اپنی مخلوق پر اس کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اس کی مخلوق میں یکساں، جو اس کی بات مانتے یا نہیں مانتے، دونوں پر اس کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اس کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. اتنا رحمان ہے وہ، اتنا رحیم ہے. فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دیکھیے فرشتے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، فرشتے ان کی ذمہ داریاں ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے وہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن میں جو یہاں ذکر کیا ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، پھر جب قیامت آئے گی تو 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ اس وقت 4 اور جب قیامت آئے گی تو پھر 8۔ آپ نے پڑھا سورہ حاقہ میں 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ معصوم مخلوق ہے، فرشتے معصوم مخلوق ہیں، وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ سو رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں علم نہیں ہے، وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، یاد رکھیں۔ اس دنیا میں یاد رکھیں، ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، ایمان جب گھٹنا شروع ہو جائے، گھٹتا چلا جائے، مزید گھٹتا چلا جائے، تو تمام کام چھوڑ کر اس ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں یہ اتنی قیمتی متاع ہے مومن کی، سب سے قیمتی متاع یہی ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے جو اس دنیا میں ہمیں لیے پھرتا ہے، جو اس اللہ کو دیکھا نہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی خوف ہے اس کی نافرمانی کا، گناہ کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو جائے ہم سے، اس زندگی نہ گزرے اس کی نافرمانی میں۔ اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کی مخلوق جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا جس پر سے گزرنا ہے، اس ترازو کو نہیں دیکھا جس پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو وہ فرشتے یستغفرون للذین آمنوا، وہ دعا بخشش کی دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین، یا اللہ تو معاف کرتے ان لوگوں کو تابو، جو پلٹ آئے تیری طرف، توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی۔ تیرے راستے سے مراد یعنی تیرے رسول کے راستے کی، جو تو نے اللہ کے رسول کو بتایا راستہ، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو فرشتے جو کہ معصوم مخلوق ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی شرط ہے آگے، اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ کہا آپ کے پروردگار نے، ادھر رب فرمایا ادعونی، تم سب دعا کرو مجھ سے، یہ جمع کا صیغہ، تم سب دعا کرو، کوئی ایک دعا نہیں، 2 3 نہیں، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق بھی اپنی حاجت پیش کرے، اپنی تمام آرزویں پیش کرے تو وہ ان تمام کی دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے، تمام کی دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا ادعونی، تم سب مجھ سے مانگو، تم سب مجھ سے مانگو، جو چاہے مانگو، جب چاہے مانگو، جتنا چاہے مانگو۔ یہ کلمات سوائے اللہ کے کوئی نہیں کہہ سکتا، کتنی بڑی ذات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، اتنی رعایتیں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ انسانی ادب جو ہے وہ اتنی بڑی سوچ ہو ہی نہیں سکتی، اتنی باتوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول تو پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، کیسے تصریف کر سکتے ہیں؟ تو ادعونی، آگے یہ نہیں بتایا کیا مانگو، فرمایا تم مجھ سے مانگو، تم سب مجھ سے مانگو، تم سب مجھ سے، یہ نہیں فرمایا کیا مانگو، جو تمہاری آرزو ہے مانگو، جو چاہتے ہو مانگو، جو دل کرتا ہے مانگو۔ مانگنا شریعت کے دائرے میں اتنی سی بات ہے، جو دل کرتا ہے تم مانگو، جب دل کرتا ہے مانگو، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، 24 گھنٹے میں جب دل کرتا ہے مانگو اور جتنا چاہے مانگو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ دیکھیے یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اردو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں امر، حکم ہے۔ جب اللہ حکم دے رہے کہ تم دعا کرو تو مانگو، اردو میں سے ضرور تم مانگو۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے مانگو تو پھر وہ دعا ضرور قبول کرے گا، وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ دوسری بات، جب وہ خود توفیق دیتا ہے دعا کی، الہام کرتا ہے دعا کا کہ تو مانگ میرے بندے مجھ سے، تو مانگ مجھ سے، اسی وقت تیری تکلیف دور کر دوں گا،
اسی وقت میں تیری مصیبت دور کرتی ہوں. دھارت بن جاتی ہے جب یہ ہاتھ اٹھ جائیں. یاد رکھیں جب بندہ مصیبت میں مایوسی کے عالم میں جب یوں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دے نا, دعا کرنا شروع کر دے اخلاص کے ساتھ, اسی وقت محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں, جھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسا جیسا یقین ہو ویسے ویسے مصیبت دور ہو جاتی ہے. تو الہام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو کہ تم مجھ سے دعا مانگو, اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. آگے فرمائیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے, ثم پھر استقاموا, انہوں نے استقامت اختیار کی. یہاں پر ایک عالم لکھتے ہیں کہ ربنا اللہ کہنے والے تو بہت ہیں. ربنا اللہ یعنی اللہ ہمارا رب ہے, یعنی یہ کہنے والے تو بہت ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ولیکن اہل الاستقامت قلیل, لیکن استقامت اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. گفتار کے غازی تو بہت ہیں لیکن کردار کے غازی بہت کم ہیں. یہ بات کرنا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا پروردگار ہے, یہ قول تو بہت لوگوں کا ہے, یہ بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن اس پر ڈٹنے والے لوگ بہت کم ہیں. تو اللہ کی نصرت جو آئے گی وہ ڈٹنے سے آئے گی, وہ اس کی اطاعت پر ڈٹنے سے آئے گی. ذکر کیا گیا جب تم ڈٹو گے, جب تم ڈٹ جاؤ گے. تو صحابہ کرام ڈٹ گئے تھے, وہ ڈٹے, وہ پھرے نہیں, وہ پھرے نہیں, کوئی نہیں پھرا, سب ڈٹے رہے, سب ڈٹے, ہر حال میں ڈٹے. آگے موت تھی, سب نے موت تھی, پھر بھی ڈٹے, گھبرائے نہیں موت سے. جانیں دی انہوں نے, جانیں دی, اپنی جانیں دے دی. ایسی جنت کی بشارت نہیں دی گئی ان لوگوں کو. فرمایا انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ, ثم استقاموا, پھر اس پر استقامت اختیار کی. فرمایا پھر کیا ہوگا, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے اتریں گے. تو 3 مواقع ہیں جب فرشتے اتریں گے, خوشخبری ہے تینوں, خوشخبری کا ذکر ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرشتے اتریں گے اور وہ کہیں گے ڈرو نہیں, یعنی آگے کچھ نہیں ہوگا. تخافوا کا مطلب ہے کہ آگے مستقبل میں کچھ نہیں ہوگا. ولا تحزنوا, ماضی کا غم مت کرو, یعنی ماضی میں دنیا میں جو تکلیفیں برداشت کی, نقصان کیے, قربانیاں دی, تو اس کا غم مت کرو, اس کا غم نہیں ہوگا. اور 3 مقامات ہیں جہاں پر بشرا خوشخبری ہے. البشرا عند الموت, موت کے وقت فرشتے آتے ہیں, خوشخبری دیں گے, گھبرانا نہیں. اس وقت جب وہ خوشخبری دے دے نا تو پھر وہ مومن دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا, لیکن وہ خوشخبری جب دیتے ہیں نا تو پھر وہ اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے, یعنی دنیا ختم ہو گیا. پھر وہ مومن, وہ شخص جو فوت ہو رہا ہے, وہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا, خوشخبری وہاں دیتے ہیں. یعنی البشرا عند الموت, البشرا فی القبر, دوسری خوشخبری قبر کے بیچ میں, قبر کے بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ اس قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا, اطمینان سے رہے گا, وہ اطمینان سے رہے گا. تیسری خوشخبری البشرا عند البعث, جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے, جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی خوشخبری ہے. یہ اللہ کا جو بندہ ہے اطمینان سے آئے گا, جو مراحل ہیں وہ آرام سے طے کرے گا, اطمینان سے طے کرے گا. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں, دنیا میں بھی دوست ہیں. فرشتے آئے, اللہ نے بھیجے, مدد کی, کتنا ذکر ہے فرشتوں کو, اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور جو تمہارے دل چاہتے ہیں, جو دل میں جو چاہت رہی ہے, جو چاہو گے وہ ملے گا, جو چاہ لیا وہ ملے گا, جو آرزو کر لی وہ ملے گا, جو بھی چاہت ہے وہ ملے گی. آج دنیا کے بڑا سے بڑا بادشاہ نہیں کر سکتا یہ, سلیمان علیہ السلام نہیں کر سکے, سب سے بڑے دنیا کے بادشاہ تھے. اور بارش ہو رہی, بارش نہیں ہوئی تو وہاں تھک بے بس ہو گئے, بارش نہیں ہو رہی تھی, بے بس ہو گئے. کہاں جگہ کا تعین کیا, جا کر اللہ سے دعا کریں گے. آ رہے تھے, دیکھا فرآ نملة مستلقية على ظهرها ورافعة ببعض قوائمها وتقول يا رب إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رحمتك. کیا دیکھتے ہیں, ایک چونٹی ہے,
وہ چت لیٹی ہوئی ہے، اپنے ننے منے پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کر رہی یا رب فتقول یا رب ان خلق من خلقک، یا اللہ میں تیری مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، لیس بنا رحمتن لیس بنا رحمتک، کہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں، لیس بنا غنن رحمتک، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، پانی برسا دے۔ چونٹی کا عقیدہ ہے، دیکھیے سمجھیے، توجہ سے سمجھے میری بات، دارقطنی کی روایت، چونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ پانی اللہ دے گا، اس کو پتہ ہے اس توحید کا، اس نے سلیمان علیہ السلام سے نہیں کہا، وہ تو خود اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو خود بے بس ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے کہ یا اللہ پانی کی احتیاج ہے، ہم پانی کے محتاج ہیں، تو پانی برسا دے، اللہ سے مانگ رہی ہے، وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ہاتھ اوپر کیے ہوئے اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سب کی زبانیں سکھائی ہوئی تھی، فرمایا ارجعوا، لشکر تھا نا ساتھ، کہا ارجعوا، لوٹ جاؤ، فقط سقیتم بدعوت غیرکم، تمہارے غیر کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی عطا کر دی، چلاؤ اب اس چلتے ہیں، دعا قبول ہو گئی۔ اور نملہ چھوٹی سی چونٹی نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اللہ اس کی حاجت جانتا ہے، کمال علم کی دلیل ہے، اللہ کو علم ہے کہ اس چونٹی کے جذبات کیا ہیں، وہ مجھ سے دعا کر رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس بات کو، اللہ کے ایک کمال علم کی دلیل ہے، پھر اس کی حاجت پوری کرنا، اس کو بھی پورا کیا اللہ تعالیٰ، بارش برسا دی اللہ تعالیٰ۔ تو بادشاہ تو بے بس ہو جاتے ہیں، بادشاہ بے بس ہو جاتے ہیں، تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں جو چاہو گے ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگ لو گے وہ بھی ملے گا۔ پھر آگے دیکھیے کیسے کلمات ہیں، نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، نزل مہمانی ہے، یعنی تم لوگ ادھر مہمان ہوگے کس کے؟ من غفور رحیم، بے حد بخشنے والی انتہائی مہربان ذات کے مہمان ہوگے، اس کی طرف سے مہمانی۔ دیکھیے آج کوئی امیر آدمی ہماری مہمانی کرتا ہے، ہمیں مہمان بطور مہمان کے ہمیں دعوت دیتا ہے، بڑا رئیس آدمی، بہترین کھانے ہوں گے، بہترین پکوان ہوگا، اللہ دعوت، اللہ کی مہمانی ہے، جنتی جنت میں اللہ کے مہمان ہوں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی تفسیر نہیں، متن ہے، نزلا من غفور رحیم، اللہ کی طرف سے جو بےحد بخشنے والا ہے، گناہ کو بخش دے گا، وہ رحیم بولا ہے، غفور بولا یہاں پر کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کی طرف سے مہمانی ہے، وہ میزبان ہوگا، تم لوگ مہمان ہو، طلب تو کرو، مانگو تو صحیح، ایک بار اس کے لیے ہاتھ پھیلاؤ اس کے سامنے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ پھر فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے بہتر کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، سب سے بہترین کام ہے دنیا کا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو دعوت الی اللہ دینا، لوگوں کو دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ یہ کام نبی کیا کرتے تھے، نبی صرف اس ایک مشن پر آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دعوت الی اللہ دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس مشن پر وہ آتے ہیں اور کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور ہمیشہ ان کا مشن ان کی نظر کے سامنے رہتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ناکام ہو جائے۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، وہ سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، سب سے اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر دائی کے لیے آگے ضروری ہے کہ وہ دعوت الی اللہ بھی دے، فعمل صالحا، فعمل صالحا، اور وہ نیک کام کرے، خود بھی عمل کرے دعوت پر، آگے ذکر آ رہا ہے ساتھ، جو لوگ مبلغین ہیں، دعات ہیں، دائی حضرات، ان کے لیے، ہمارے لیے خود سپاہی ہو، خود قرآن کا طالب علم، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو دعوت دیں اس پر عمل کریں، اس پر عمل بہت ضروری ہے، اس پر عمل انتہائی ضروری ہے کہ جو بات ہم کریں وہ لوگوں میں پھیلائیں، لوگوں میں عام کریں، اس کو ضرور اس پر عمل کریں، انتہائی ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قرآن کریم جو ہے یہ محفوظ ہے ہر طرح سے، کسی زمانے میں بھی کوئی کتاب لکھ دی جائے قرآن کے نزول سے پہلے یا بعد میں کہ قرآن کریم میں کوئی غلطی یا قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت کر دیا جائے، یہ آج تک نہیں ہو سکا۔ قرآن جب سے نازل ہوا ہے تو پہلے دن سے یہ فکری غلبہ موجود تھا، قرآن جو فکر پیش کرتا ہے، قرآن
جو فکر پیش کرتا ہے وہ پہلے دن سے ہی تمام مذاہب پر، تمام ادیان پر غالب تھی، پہلے دن سے ہی غالب تھی۔ تو آج تک کوئی بھی قرآن کریم میں معمولی سی بھی غلطی نہیں نکال سکتی، معمولی سی غلطی نہ نکل سکتی، نہ نکال سکتا ہے، نہ قیامت تک یہ نکلے گی۔ عبداللہ بن مقفع عربی ادب کا بہت ماہر تھا، عربی ادب کا بہت ماہر تھا۔ اسے کہا قرآن جیسی کتاب لکھو، 2 سال تک لکھتا تھا، پھاڑ دیتا تھا، لکھتا تھا، پھاڑ دیتا تھا، بہت ماہر تھا، لکھتا تھا، پھاڑ دیتا تھا، یعنی لکھ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، ایک سطر نہیں لکھ سکتا قرآن جیسی، ایک سطر نہیں لکھ سکتا۔ آج کفار کے پاس بہت وسائل ہیں، تو کوئی غلطی قرآن کریم میں سے نہیں نکال سکے۔ یہ قرآن اللہ کا قانون ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے جس میں نقائص ہوتے ہیں، جس میں غلطی ہوتی۔ یہ قرآن اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ بس یہ کہ اس سے کچھ شناسائی ہو جائے، ہمارا تعلق ہو جائے، اگر اس سے محبت ہوگی اللہ سے بھی ہو جائے گی۔ اللہ میں توفیق دے، ہم علیہ اللہ۔